حافظہ مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادام کھائے جائیں. تو بادام کے علاوہ بھی کوئی اور شے ہے جو حافظہ مضبوط کرنے والی ہو؟ پہلے تو بادام کا ہی پوچھ رہے ہیں نا، اس سے ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں چلیں، یہ ویسے یہ اتنا مشہور تو بہت ہے. یہ اب یہ صحیح مشہور ہے غلط مشہور ہے یہ بھی خلیل بھائی ہی بتائیں گے. حکیم صاحب ہی بتائیں گے. جی حکیم صاحب ہی بتائیں گے. جی جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اس سے بادام کا جیسے آپ نے فرمایا ہے، بادام اس حوالے سے فائدہ دیتے ہیں کہ اس کو مختلف انداز سے لوگ استعمال کرتے ہیں. رات کو بھگو دیا جاتا ہے پانی میں، صبح اس کو جو ہے اس کے چھلکے اتار کر اس کو کھا لیا جاتا ہے. سبحان تو اللہ. یہ بھی اس کا طریقہ ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حافظے کو، جیسا کہ استاد صاحب نے فرمایا کہ اس کے بہت سارے لوازمات ہیں. یہی نہیں کہ آپ صرف بادام کھاتے رہیں اور بولیں کہ مجھے سب کچھ یاد ہو جائے گا. تو کسی نے کہا جیسے فرمایا کہ سبق ایک لائن ہو بھلے اس کی تکرار 100 بار ہو، پھر اس کی جو ہے وہ پھر جو ہے اس طرف بھی دیکھا جائے کہ چلو بادام فائدہ کریں گے. پڑھنا کچھ نہیں ہے. تو یعنی جو اس کے لوازمات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. باقی رہا جہاں جو آپ نے پوچھا تو اس اعتبار سے اگر حافظے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بادام اور کشمش یہ دونوں 11 بادام لے لیے جائیں اور 21 کشمش. اس کو رات کو جیسے بادام کو بھگو دیں، صبح یہ کشمش بھی دھو کر استعمال کر لیں اور بادام بھی استعمال کر لیں تو یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اور کوئی آپ کو چکنائی والی چیزیں منع نہیں ہے، جیسے بعضوں کو جیسے کولیسٹرول وغیرہ ہوتا ہے، تو پھر اس میں اگر مکھن کا اضافہ کر لیا جائے تو یہ بہت بہترین ہو جاتا ہے. مکھن وہ نہیں جو عام پیکنگ وغیرہ میں آتے ہیں، باقاعدہ جیسے جو واقعی اصلی مکھن جسے کہا جاتا ہے کہ جو دودھ سے نکال کر دہی، یعنی کہ جو دہی وغیرہ دودھ وغیرہ سے مختلف انداز سے نکالا جاتا ہے، وہ مکھن اور بادام اور یہ کشمش اس کو استعمال کر لیا جائے. یا باداموں کو جیسے تھوڑا سا وہ پیس لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک آدھ چھوٹی الائچی اور پھر یہ کشمش، اور اس کو صبح ایک بطور ناشتہ اس کو استعمال کر لیں تو یہ روزانہ. اچھا بادام جو ہمارے ہاں تو گھوٹتے ہیں اس کو کہتے ہیں بادام گھوٹنا. جی جی اس میں کشمش بھی اس میں ڈال دینی ہے یا وہ الگ سے کھانی ہے؟ الگ سے استعمال کر لیں. اس کے ساتھ جیسے چھوٹی الائچی اور بادام اس کو مکس کر لیں. یوں بھی کر سکتے ہیں، آج کل لوگوں کے پاس ٹائم ہی کم ہوتا ہے، ویسے ہی اگر کھا لیں تو بڑی بات ہے. تو کشمش ہے، بادام ٹائم ہے. کام میں نہیں کھا رہے تو حافظہ بھی تو پھر ویسا ہی ہو رہا ہے نا. اسی طرح سے صبح جو ہے وہ ایک خالی پیٹ سیب بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی اس حوالے سے مفید ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اس کے دوائیں وغیرہ بھی آتی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے. اخروٹ ہے وہ فائدہ مند ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آملے کا مربع لے لیا جائے، گھر میں رکھ لیا جائے، وہ بچے بھی اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں کہ وہ میٹھا ہوتا ہے آملے کا مربع. تو وہ ایک پیس صبح کھا لیا جائے اور شام میں عصر کے بعد یا کسی بھی ٹائم موقع ملے تو وہ استعمال کر لیں. اسی طرح سے انجیر بھی اس حوالے سے فائدہ مند ہے. اگر مزید کھجوریں بھی اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ پوری باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سونف ہے، مصری ہے، بادام ہے، اس کا بھی پاؤڈر بنا کر رکھا جاتا ہے تو وہ میٹھا بھی ہو جاتا ہے یہ سونف مصری کی وجہ سے. جیسے 100 گرام تینوں چیزیں استعمال لے لی جائیں، سونف، مصری اور بادام. ان کو پیس کے رکھ لیں، تینوں ٹائم ایک ایک چمچ بچوں کو دے دی جائے تو شوق سے کھا لیتے ہیں. یا دودھ میں ڈال کر اس کو پلا دیا جائے تو بھی اس حوالے سے مفید ہے. اسی طرح سے جو فروٹ وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں فائدہ مند ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی مربع جات آتے ہیں جیسے بہی کا ہے، سیب کا ہے، گاجر کا ہے. اس طرح کے مربے گھر میں رکھ لیے جائے، کبھی گاجر کھلا دی جائے، کبھی سیب کھلا دیا جائے، یا گاجر کا جوس ہے وہ پلا دیا جائے. یا بچے اگر جیسے اس طرح فروٹ نہیں کھاتے ہیں تو بصورت جوس تو ان کو پلا دیا جائے دودھ وغیرہ میں شامل کر کے. تو اللہ نے چاہا تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور بھی گاجر کے جوس میں کینو جو ہے وہ یہ ملا کر کے پیا جا سکتا ہے خلیل بھائی؟ یہ آپ کے استعمال میں ہوگا لگتا ہے. نہیں ابھی تک تو میرے استعمال میں نہیں ہے، لیکن ویسے پوچھ رہا ہوں. اچھی چیز ہے، وٹامن سی ہوتا ہے اس میں، جو مالٹا کنو وغیرہ ہوتا ہے تو یہ بالوں کے لیے، آنکھوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اور یہ گاجریں بھی آنکھوں کے لیے، دماغ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غریبوں کا سیب ہے گاجریں. اچھا، تو اس کو ضرور استعمال کریں جب اس کا موسم آئے تو یہ بھی کافی ہے. اسی طرح سے 50 روپے کلو ویسے آج کل گاجر جو ہے چل رہی ہے. اسی طرح کھوپرا ہے. اچھا، کھوپرا جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے، جسے گری کہا جاتا ہے، کچی گری. جی جی، وہ بھی استعمال کر لیں یا ویسے ہی دکانوں سے مل جاتی ہے.
تو وہ جو سخت ایک تو تازہ ناریل ہوتا ہے، ایک ویسے ہوتا ہے دوسرا، اس کو لے کر وہ بھی اگر تھوڑا سا مصری کے ساتھ، جیسے صبح 12 گرام لے کر بچوں کو جیسے اس کو ویسے ہی دے دیا جائے، ٹکڑا کھاتے ہیں اس کو، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا دودھ دے دیا جائے یا کشمش دے دی جائے، تو یہ بھی آنکھوں کے لیے، دماغ کے لیے بہت زیادہ، برین کے لیے مفید ہے۔ مدینہ کدو شریف ہے وہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ مفید ہے دماغ کے لیے، حافظ۔ تیل بھی ایسا بتا رہے ہیں جو سر میں بندہ لگائے اس کا یہ فائدہ؟ بادام کا تیل اس حوالے سے مفید ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے کر اس کا مساج کیا جائے سر پر، بچوں کو وہ دیا جائے، دودھ میں ڈال کر بھی بادام کا تیل پلا سکتے ہیں تو وہ بھی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے کدو شریف کا آئل بھی آتا ہے، اس کے جو بیج ہوتے ہیں اس کا آئل نکالا جاتا ہے، تو یہ بھی دماغ کے لیے کدو شریف۔ اسی طرح سے ایک اور بیج ہوتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے کاہو، تخم کاہو، جی تخم کاہو، صحیح۔ کاہو اور کدو شریف کے بیج اور سفید تل اور اسی طرح سے پستہ، بادام وغیرہ، ان کو لے کر جیسے 50 گرام لے لیا جائے، مغز کاہو ہے اور پستہ ہے، بادام ہے، اخروٹ ہے اور سفید تل ہے۔ اس طرح ایک اور چیز آتی ہے برہمی بوٹی، برہمی بوٹی، یہ بھی دماغ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ چاروں پانچوں چیزیں ان کو 50 گرام لے کر یا 100 گرام، یعنی ہم وزن لے کر ایکول اس کو لے کر اس کو پیس لیا جائے، تو یہ صبح شام یہ بھی استعمال کریں۔ اس میں تھوڑی اگر شوگر کا معاملہ نہیں تو اس میں تھوڑی مصری بھی ملا لیں، تو یہ بھی دماغ کے لیے ایک اچھا، سکون کے لیے، نیند کے لیے اور حافظے کی قوت کے لیے۔ 4 مغز ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی استعمال کر لیں۔ تو اسی طرح سے اگر کچھ نہیں لیتے ہیں تو تیلوں کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو تل کا تیل، کدو شریف کا تیل اور یہ جو بادام کا تیل میں نے کہا ہے، ان تینوں کو مکس کر لیں، یہ لگا لیں، یا الگ الگ بھی لگانا چاہیں تو یہ نیند کے حوالے سے بھی مفید ہے، دماغی سکون کے حوالے سے بھی، اور حافظے میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یا پھر کدو شریف کے بیج جو ہے تھوڑا سا بچوں کو کھلا دی جائیں ویسے ہی، تو وہ اس کا تیل بھی پلایا جا سکتا ہے، چند قطرے دودھ میں ڈال کے پلا دیں کدو شریف کے تیل کے، تو وہ بھی فائدہ ہے۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت فرمائے۔ 4 مغز لیں تو پھر وہ دیکھ لیں کہ وہ 4 ہونے چاہیے، 4 مغز بھی۔ اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ کھیرے کے بیج جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اس میں، اور جو ہے نا وہ کوئی اور اس طرح تربوز کے بیج، میرا خیال ہے یہ 4 مغز کہا جاتا ہے نا، تو عام طور سے تربوز کے بیج دیے جاتے ہیں، تو وہی یعنی زیادہ تر اس کو 4 مغز کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اکیلے وہ بھی کھا لیے جائیں تو وہ بھی مفید ہے، ورنہ اگر چاروں مغز اس میں شامل کر لیں تو وہ سب سے زیادہ مفید ہے۔ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ کدو شریف کے بیج اور تربوز کے بیج اور خربوزے کے بیج اور کھیرے کے بیج، تو یہ چاروں بیجوں کو مکس کریں گے تو مغز چہار تمام کا لفظ اس کو بولے، مغز چہار تمام 25 گرام لے لیں، تو یہ ہم وزن لے لیں، یا جتنے بھی آپ نے لینے ہیں تو ان کو ہم وزن لے کر اس میں شامل کر لیا جائے، تو یہ مغز چہار اس طرح سے بھی آ جاتا ہے۔ اور اگر صرف 4 مغز کہیں گے تو پھر وہ تربوز کے ہی بیج آپ کو دکان والا عام طور سے دے گا۔ چلیں جی، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کو